اصفہانی یہودیوں میں سے آنا ہے. یہ نہیں کہا کہ اصفہان میں سے آنا ہے. فیوچر پاسٹ میں ہوئی ہے نا. فیوچر پاسٹ کا مطلب ہے کہ پیدا ہوا فیوچر میں ہوا ہے اور اس کے فیوچر میں اس نے پاسٹ میں جانا ہے, تو فیوچر پاسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد وہ پھنس جائے گا اور جب تک کہ یہ واپس یہاں سے دوبارہ نوب نہیں گھمائیں گے, جو بھی کی نوب ہے, تب تک وہ پورٹل نہیں کھلے گی اور اسی کا ویٹ کریں. اچھا, جو آپ کا آخری سوال تھا نا, آخری حصہ جو ہے سوال کا, وہ یہ ہے کہ ابھی تو اس نے پیدا ہونا ہے, تو جب اس نے پیدا ہونا ہے اس کے بعد اس نے, دیکھیں یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا نا کہ وہ اصفہانی یہودیوں میں سے آنا ہے. یہ نہیں کہا کہ اصفہان میں سے آنا ہے. تو سمجھ لیں دونوں چیزیں مطلب لے لیتے ہیں کہ اصفہان ایران کو کہتے ہیں بھائی. تو ایران میں پیدا ہوگا تو ایران میں بہت تھوڑے سے جیوز ابھی ہیں, سوری, سمجھ لیں کہ ان میں سے آنا ہے, یا پھر یہ سمجھ لیں کہ انہی کی قبیلے کی شاخ میں سے, جو کہ اس کہیں بھی ہے, اسرائیل میں نہیں بھی ہے تو یہودی. تو ان کے بچے, جب بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو جب بھی یہ علم مل جانا ہے کہ ٹریول کیسے کرتے ہیں, تو سب سے پہلے تو اس نے ٹریول کرنا ہے as far as he can go, and then he will be obviously captured, اور حضرت تمیم الداری سے اس کی ملاقات ہونی ہے, کیونکہ ہوئی تو وہ فیوچر پاسٹ میں ہوئی ہے نا. فیوچر پاسٹ کا مطلب ہے کہ پیدا ہوا فیوچر میں ہوا ہے اور اس کے فیوچر میں اس نے پاسٹ میں جانا ہے, تو فیوچر پاسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد وہ پھنس جائے گا اور جب تک کہ یہ واپس یہاں سے دوبارہ نوب نہیں گھمائیں گے, جو بھی کی نوب ہے, تب تک وہ پورٹل نہیں کھلے گی اور اسی کا ویٹ کریں. سمجھ لیں, اب وہ دجلہ کے خشک ہونے کا ویٹ کر رہے ہیں, یا پھر وہ کسی باغ کے خشک ہونے کا, یا پھر whatever, جو بھی ان کا مسنگ پیس آف دا پزل ہے نا, وہ تو ان کو چاہیے. تب کہیں جا کے دجال نے وہ والی پورٹل کھلنی ہے, اور وہ پورٹل کھلتے ہی دجال نے واپس آ جانا ہے. سمجھ لیں. تو یہ بات تو اس میں کوئی فزکس کے تھرو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ, اور بہت اچھی سمجھ آتی ہے کہ ہاں معاملہ تو ایسے, ورنہ اچانک ظہور کی سمجھ نہیں آتی کہ پیدا بھی ہوا اور اچانک ظہور ہو گیا. سمجھ رہے. سو یہ ایک سوال مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ تو اگر ایک آنکھ والا بندہ ہونا ہے تو یہ تو ہم سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ایک آنکھ والا ہے, تو یہ تو عیسیٰ نہیں ہو سکتے, یہ تو اللہ نہیں ہو سکتا, یہ تو ہمیں پہلے ہی پتہ دجال ہے, تو پھر مسئلہ کیا ہے, پھر فتنہ کیسے ہوگا. تو وہ اتنا آسان نہیں ہے, اور دجل ہے. آج کل ایک آنکھ والے بندے دو آنکھ والے ہی نظر آتے ہیں, تو وہ تو اصل میں بھی دو آنکھ والا بھی ہو سکتا ہے, جس کے بعد میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جس کی وجہ سے عورتوں نے اتنی بیعت کرنی ہے اس کے اوپر. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی آفیشیل کوئی ایسا واقعہ ہو جس میں اس نے اپنی آنکھ گوائی ہو کسی کو بچاتے ہوئے, کوئی ایسا واقعہ کارنامہ کرتے ہوئے کہ لوگ نہ صرف اس کو دھتکارنے کی بجائے اس کی طرف دوڑیں کہ تو نے اپنی آنکھ تک گوا دی کسی کی جان بچاتے وقت. جیسے آج کل ویڈیو نہیں وائرل ہوتی کہ ایک بندے کو نے اس بچے کو بچاتے وقت آگ میں چھلانگ لگا دی. میں مثال دے رہا ہوں, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, ورنہ ایک آنکھ والے بندے کو تو ہم پہچان لیں گے کہ یہ تو کافر ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت ہے ابن سیاد. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں ایک بچہ پیدا ہوا جو بڑا ہوا, ابن سیاد نام تھا, عمر کے دور میں فوت ہوا. صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اس کی تو دو آنکھیں ہیں. ان کو اس بات کی سینس بڑی کلیئر تھی کہ دو آنکھیں ابھی ہیں, کسی ایک دور میں اس کی ایک آنکھ رہ جائے گی, کوئی بڑی بات نہیں ہے, ایک آنکھ والی معاملہ نہیں ہے, یہ کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے اس کی ایک آنکھ والا. اور دوسری بات صحابہ کرام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ ابن سیاد پہ بات کر رہے ہیں, یہ تو کوئی سسٹم ہے جس کی آپ نے بات کی تھی, یہ بندے کے اوپر کیوں بات ہو رہی. اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بندے کا ہی بتایا ہوا ہے, اور صحابی ابن سیاد کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کیونکہ وہ واقعات باقی عجیب و غریب تھے اس کے. وہ بچپن میں اس نے جو بدتمیزی کی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے, وہ عام سے واقعہ نہیں, مگر چونکہ اس کے اوپر صحابہ کرام نے کہہ دیا کہ ہاں یہ نہیں ہو سکتا, تو ہم بھی اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گئے, ورنہ we should have gone to صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہہ دیا تھا کہ یہ نہیں ہے. نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا عمر اگر یہ دجال ہے تو تو اسے مار نہیں سکتا, اور اگر دجال نہیں ہے تو تو ایک بندے کی جان لے لے گا جس کا جو دجال نہیں ہے. تو سوچیں, یہ بھی ایک میتھمیٹکس کی کی ہے کہ there is no way that you can do anything about it. یہ بہت بڑی چابی ہے یہاں پہ کہ دجال نہ ہوا تو تم نے زبردستی کسی بندے کو دجال کر کے مارنا نہیں ہے. ایک اور حدیث بھی نا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر وہ میرے دور میں آ گیا تو میں اسے مار دوں گا, ورنہ پھر بعد میں عیسیٰ ہی آ کے مارے گا. ٹھیک ہے, تو نبی نے تو مارنا ضروری ہے. اچھا, دوسری بات یہ بھی ایک نشانی ہے کہ نبی کیسے ماریں گے. سوچیں تو صحیح نا
کہ عیسیٰ کے خواب کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے اندر عیسیٰ آ رہے ہیں کعبے میں. کعبہ تو پکی بات ہے، پورٹل ہے، اس میں تو کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. ہمیں کعبے سے ہی معراج ہوئی تھی نا، پہلی اسراء کا تو سفر کعبے سے ہوا ہے. تو یہ بھی خواب کے اندر سے ہی نکالا جا سکتا ہے کہ یہ کعبے کی جو معاملات ہیں نا، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ رجال یا پورٹل کا استعمال کرتا ہے تو نبی کیوں مار سکتا ہے اس کو؟ نبی نے پھر اس پورٹل کی ٹیکنالوجی میں، ٹیلی پورٹیشن ٹیکنالوجی میں، ٹائم ٹریول ٹیکنالوجی میں تو پی ایچ ڈی کیا ہوتا ہے. نبی تو نبی، وہ بھی صدیق نبی. ٹھیک ہے، تو یہ سورہ مریم کے تھرو یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی صدیق نبی آ کے مارے گا، جس کو پہلے سے پتا ہے کہ بیٹا تو نکلتا کہاں سے، آتا کہاں سے، جاتا کہاں پہ، ہمیں سب دروازے کھولنے اور بند کرنے آتے ہیں. تجھے وہاں جا کے ماریں گے کہ جہاں پہ عام انسان نہیں جا سکتا، کیونکہ نبیوں کو آتی ہیں پورٹلز کھولنی بند کرنی. حضرت عیسیٰ سے بہتر کس کو پتا پورٹلز کا، جو کہ اوپر چوتھے آسمان پہ بیٹھے ہیں اس وقت. وہ تو ادریس ہے. حضرت ادریس. سو انڈرسٹینڈ دس سمپلسٹی آف کیسے کہتے ہیں the concept and matching of the blood type. یہ سارا کچھ کیسے کنیکٹ ہو رہا ہے آپس میں. اچھا، آپ نے جیوز کا ذکر کیا تھا کہ جیوز ویٹ کر رہے تھے. اس میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ سب کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آخری نبی کا ویٹ کر رہے تھے، لیکن میرے خیال سے تو وہ مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں، اور مسیح آخری نبی نہیں ہے. جیسے جب حضرت عیسیٰ بھی آئے تو وہ حضرت مسیح آ گئے، لیکن وہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا. پھر وہ مسیح کا ویٹ کیا. ابھی بھی تو وہ مسیح کی ویٹ کر رہے ہیں نا کہ وہ پروفٹ آئے. تو آخری نبی تو نہ ہوئے نا ان کے، آخری نبی تو مسیح ہی ہوئے نا، سمجھ لیں. اسی لیے تو میں قادیانیت کی بات کر رہا تھا نا کہ آخری نبی کا ویٹ کرنا ضروری ہے. نبیوں کی کوئی لسٹ نہیں ہے قیامت تک. ہر مذہب میں آخری نبی، خاتم النبیین کانسیپٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آخری نبی ابھی آنا ہے، جس نے فائنل کنگڈم، ٹیمپل، تھرڈ ٹیمپل کیے کر کے واپس اسراء کا وعدہ پورا کرنا ہے. اسراء مطلب حضرت اسحاق کا، اسرائیل حضرت اسحاق کا نام ہے. تو وہ جو ہے نا، جو سرداری ہمیں جو ملنی ہے، وہ ہے یہ یہودیوں کے کانسیپٹ میں. وہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ وہ مدینے میں اسی نبی کو ڈھونڈنے آئے تھے، اور صحیح جگہ پہ ڈھونڈنے آئے تھے. نشانیاں ان کے پاس ٹھیک تھی، اور پھر اللہ نے کہہ دیا انہوں نے ڈھونڈ بھی لیا ہے، پکڑ بھی لیا ہے، انہوں نے پہچان لیا ہے، جس طرح باپ بیٹے کو پہچانتا ہے کہ یہ میرا ہی ہے. سمجھے؟ اب باپ بیٹے کو میرا ہی کہہ کے پہچانتا ہے نا. تو یہودیوں نے بھی یہی کہا تھا، اللہ کے یہاں کوئی محاورے کی تھوڑ نہیں تھی. اللہ نے بھی باپ بیٹے کی مثال دی ہے کہ یہ انہی کا فائنل کلمنیشن پوائنٹ ہے. مگر یہ بیٹھے ہیں کہ اب ہم مسیح کا ویٹ کریں گے. مسیح کوئی یہودیوں کا نبی نہیں ہے. مسیح نے تو دجل کرنا ہے. لگتا یہ بھی کلیئر کانسیپٹ ہے جو یہودیوں کا پیور کانسیپٹ ہے، اس میں ابادانیت ہی ہے. ابھی اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کو بھی دھوکہ دے گا دجال آ کے. جب خدائی کا دعویٰ کرے گا تو دھوکہ تو یہود کو بھی دیا نا اس نے. تو سو جس چیز کا وہ ویٹ کر رہے تھے ان کو مل گئی تھی، بس وہ انہوں نے اپنی ہٹ درمی میں یہ اپنی اپر دوزخ لاد دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا. ادروائز ان کا وہ نبی آ گیا تھا، اور ہمارا بھی وہی نبی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، محمد بھی ان کے نبی ہیں اصل میں. اب رہی بات حضرت عیسیٰ کو کیوں نہیں مانا انہوں نے. حضرت عیسیٰ کا بڑا سمپل کانسیپٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ جس طریقے سے پیدائش ہوئی تھی، جس طریقے سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی، وہ اتنا بڑا معجزہ تھا. سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ انہوں نے جو اپنا کانسیپٹ بنایا تھا نا کہ ہمارا نبی ایسے ہوگا اور ادھر سے آئے گا، اور یہ حضرت عیسیٰ نے اپنی کتاب کا اعلان کر دیا ہے، یہ کہاں سے آ گئی. یہ کاؤنٹر کرتے تھے اس بات کو کہ جو ان کی نشانیاں پوری نہیں کر سکتا تھا، کہ ہماری قوم کا بندہ ہوگا، ایک آدمی کا بیٹا ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ نے وہ والی چیزیں ایسے لیول پہ ممنوع کر دی تھی آ کے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ کی شریعت کو فالو کرنے کے لیے. حضرت عیسیٰ نے کہا تھا ہاں میں اللہ کے نبی کی، موسیٰ کی شریعت کو فالو کرنے آیا ہوں، لیٹر بائی لیٹر، جاٹ بائی جاٹ. ٹھیک ہے، سورہ آل عمران میں بھی یہ بات کی اللہ نے. مگر جیسے ہی پھر کمینڈمنٹس اللہ تعالیٰ کے نبی نے، حضرت عیسیٰ نے امینڈ کی اور شریعت اپنی لاگو کی، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کے اوپر نعوذ باللہ مریم پہ تہمت لگا دی کہ یہ بچہ جو ہے نا، یہ تم نے بغیر آدمی کا بچہ نہیں ہے، تم نے زنا کیا کہیں پہ. یہ اسی لیول کے اوپر انہوں نے اپنی غیرت کھوئی تھی، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہٹ درمی دکھائی تھی نا. حالانکہ نشانی نظر آ گئی تھی، مگر اس بات کی بڑی آسانی سے دھیان سے بات رکھنا، حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ
اور یہ یہودیوں کو بھی کہا تھا کہ وہ بالکل میرے جیسا ہوگا جو آخری ہوگا، جیسے میں ہوں بالکل ویسا ہوگا. اور یہودیوں کو یہ بات کلیئر تھی کہ حضرت عیسیٰ تو حضرت موسیٰ جیسے نہیں ہے. سب سے پہلے تو باپ ہی نہیں ہے، حضرت موسیٰ کو تو باپ تھا، ٹھیک ہے. پھر وہ ادھر سے آئی نہیں جدھر سے حضرت موسیٰ نے کہا تھا. وہ والے واقعات نہیں ہو رہے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوئے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تو پے در پے فوٹو کاپی نکلی ہے، ایرا ٹو ایرا حضرت موسیٰ کے ساتھ جو کچھ ہوا، ٹھیک ہے. پھر یہ ایک آرگیومنٹ ہے مسلمانوں کا کہ یار تمہاری کتاب میں لکھا کہ موسیٰ نے کہا تھا کہ تمہارے بھائیوں میں سے بھائی آئے گا. تو حضرت موسیٰ کے بھائی کون ہیں؟ حضرت اسماعیل ہے نا. تو تمہارے بھائیوں میں سے کون آنا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ تو حضرت اسحاق کی لڑی میں سے آ رہے تھے، تو بھائیوں میں سے تھوڑی آنے تھے. تو اس وقت کے رہبائز کو پتا تھا کہ یار یہ تو نہیں ہو سکتا ہمارا، مگر چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نظام تو اسلام کا نظام ہے نا، یہودیوں کا نظام تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ابھی آخری نبی بعد میں لانا تھا حضرت عیسیٰ کے. تو حضرت موسیٰ کی اس احکامی نوعیت کے اوپر حضرت عیسیٰ کو ٹیسٹ کیا تو حضرت عیسیٰ تو فیل ہو گئے ان کی اس فلٹر کے اوپر. تو ظاہر فیل ہی ہونا تھا. حضرت عیسیٰ کی تو نشانی دی نہیں حضرت موسیٰ نے، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی دی ہوئی کہ تمہارے بھائیوں میں سے آخری بندے نے آنا ہے ابھی، اور نام تک بتا دیا، محمد کے نام سے بتایا. مگر انہوں نے پھر وہی گیم ڈالی. اور وہ سانگ آف سولومن میں جو محمد ان کا لفظ ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، حضرت موسیٰ کی شریعت میں ہے. وہ عیسائیوں کو پاس نہیں پہنچی یہ بات کہ محمد کا کانسیپٹ. حضرت موسیٰ نے بیسکلی یہ کہا تھا کہ آخری نبی جو بھی آئے گا، انہوں نے یہ اس کے بیچ میں حضرت عیسیٰ بھی آئے گا، انہوں نے کہا تھا آخری نبی جو بھی آئے گا وہ یہ علی. ہاں بالکل بالکل، وہ آخری نبی کی بات ہی کر رہا ہوں میں بس. لیکن انہوں نے یہ ایسی کوئی نیگیٹ نہیں کیا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں آئے گا. اس طرح ظاہر ہے حضرت موسیٰ کیوں نیگیٹ کریں گے. یہ میں یہودیوں کی اس ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بس اپنے حضرت موسیٰ کے بعد نا یہ اس سورہ کاف کی نشانیاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں بس، اور کوئی کام نہیں ان کا. جب بھی انہوں نے ٹیسٹ لیا ہے اسی کا ٹیسٹ لیا ہے، کیونکہ ان کے نبیوں کی لسٹیں تو پوری ہو چکی ہیں، عیسیٰ سے پہلے پوری ہو چکی تھی. جو رسول کی لسٹ ہے نا، رسول کوئی نہیں آیا ان کے پاس جو موسیٰ کے بعد، یا جو کہ موسیٰ کی شریعت کو کاؤنٹر کر سکے. تو وہ تو پھر ہمیں تو پتہ ہے نا کہ رسول ہی ہے عیسیٰ بھی، ہمیں تو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی ہیں. یہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری کتاب کو کچھ اور کتاب کی ضرورت پڑے. ہمارے تو وعدے اسی کتاب میں ہیں، ہماری تو شریعت اس کتاب میں، اللہ نے دے دیا بس اب کتاب موسیٰ کو، آپ کیا کتاب نہیں. تو دجال کو یہ تو نہیں کہتے مسیح آئے گا تو نئی کتاب لے کے آئے گا، وہ یہ نہیں مانتے. وہ کتاب موسیٰ کی چلائے گا وہ آ کے اکارڈنگ ٹو دیم. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں وہ دجال ایسا ہے کہ یہودیوں کو بھی منہ کے بل گرنا پڑے گا کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ بھی گیم ڈال گئے. تھینک یو ویری مچ.